والصلاة والسلام على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین کرام، ائمہ اربعہ ان کی فقہ کے سلسلے میں اب یہ آخری لیکچر ہے اور اس کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ائمہ میں سب سے متقدم. ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 185 ہے. باقی تمام ائمہ ان کے بعد ہی پیدا ہوئے، ان کے بعد ہی انہوں نے دینی علوم کی تحصیل کی، اور اگرچہ ان میں سے بعض ان کے معاصر ہیں لیکن جو مقام و مرتبہ ان کو عالم اسلام میں حاصل ہوا وہ بہرحال ان سے پہلے مانا جا چکا تھا. امام صاحب کے نسب کے بارے میں اتنی بات تو کم و بیش متفق علیہ ہے کہ وہ عربی النسل نہیں ہے. ان کے والد کے بارے میں عام روایات یہی ہیں کہ وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے دادا وہ پہلے شخص ہیں کہ جو ان کے خاندان میں اسلام لائے. دادا کے نام کے بارے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں اور ان کے اپنے اہل خاندان ہی کی روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو زیادہ سے زیادہ قابل ترجیح بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب افغانستان پر حملہ کیا ہے تو یہاں سے جو لوگ گرفتار ہو کر غلام بنائے گئے ان میں ان کے دادا بھی تھے. لیکن اس وقت مسلمانوں میں حریت کی عام تحریک برپا ہو چکی تھی، اس لیے شاید چند دن یا چند مہینے ہی ان کو غلامی میں بسر کرنے پڑے. اس کے بعد وہ آزاد کر دیے گئے اور بنی تیم بن ثعلبہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو آزاد کیا بلکہ اپنا مولا بنا دیا. مولا آزاد کردہ غلام کے لیے اس زمانے میں اصطلاح تھی، اور یہ چیز بھی عام معروف تھی کہ جب کسی شخص کو کوئی خاندان آزاد کر دیتا تھا تو پھر اس کا ولا اسی کو حاصل رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غلام اگر کسی شخص نے آزاد کر دیا ہے تو اس کا ولا آزاد کرنے والے ہی کو حاصل ہوگا. بخاری میں ہے کہ الولاء لمن عتق. تو اس اصول کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو اکثر بنی تیم کے قبیلے کا آدمی بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے عرض کر دی. ہر قبیلے میں اور ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو مقام حاصل کیا وہ معمولی نہیں تھا، لیکن یہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بنی تیم ہی کے شخص نے ان کو کہیں تانا دے دیا کہ تم ہمارے ہی تو آخر آزاد کردہ غلام ہو. تو انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ فرمایا کہ اس پر بھی غور کر لیجئے کہ میری وجہ سے تو آپ کو کچھ عزت وقار حاصل ہوا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے کوئی عزت نہیں. یہ بات بھی لوگوں میں بہت کچھ موضوع بحث رہی ہے کہ وہ چونکہ فارسی نسل ہیں اس لیے کیا عرب علماء کے مقابلے میں ان کی حیثیت مانی جا سکتی ہے. اس وقت تو خیر اس درجے میں مانی گئی کہ کسی دوسری رائے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ گئی، لیکن ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی اس پر بہت بحث ہوتی رہی. چنانچہ جو مناقب کی کتابیں ہیں ان میں بعض بڑی دلچسپ گفتگویں اس باب میں نقل ہوئی. مثلا کسی شخص سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوفہ کے سب سے بڑے آدمی کون؟ انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا وہ کون؟ انہوں نے کہا فلاں ہے کہ مولا ہے. انہوں نے کسی دوسرے علاقے کا نام لیا، تیسرے کا لیا، چوتھے کا لیا، اور یوں بعض روایات میں 100 آدمیوں کی فہرست انہوں نے کروا دی کہ سب موالی. ان لوگوں میں دین کے علم کی طرف غیر معمولی رغبت تھی. اس کی بہت سی وجوہ
اہل تاریخ بیان کرتے ہیں. ان میں خیر سب سے زیادہ اہمیت لوگ ابن خلدونی کی رائے کو دیں گے، اس لیے کہ وہ فلسفہ تاریخ کا بانی ہے اور اس نے تو اس کے اوپر ایک پورے فلسفے کی بنیاد رکھی. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں تمام علوم سادہ حقیقتیں ہوتے ہیں، لیکن ان پر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ صنعت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. صنعت آپ ان معنوں میں نہ سمجھیے جن معنوں میں ہم بولتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسا فن بن جاتا ہے کہ جس میں اصطلاحات ہیں، جس کے جاننے کے ذرائع ہیں، جس کی طرف آدمی کی رغبت اب جزوی نہیں ہو سکتی. اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے مجموعی طرز عمل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آدمی کو اپنی معاش اور اس طرح کی سرگرمیوں کو بھی بہت محدود کر لینا پڑتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہر آدمی کے بس کی نہیں رہتی. عرب عام طور پر بدوی تھے اور ان کے مزاج میں یوں گھٹنے توڑ کر کہیں بیٹھ جانا یہ تھا نہیں. اس وجہ سے زیادہ رغبت حضریوں کو ہوئی، اور یہ لوگ چونکہ شہروں میں رہنے والے تھے، صنعت کے زیادہ دلدادہ بھی تھے، اس طرح کی چیزوں کو اختیار بھی کر سکتے تھے، اس وجہ سے ان میں فطری طور پر زیادہ علماء اس زمانے میں پیدا ہوئے. دوسری وجہ بھی ہے، عجم میں پہلے سے علوم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو چکی تھی. عرب کی نوعیت وہ نہیں تھی جو نوعیت بعد میں بنی. اس وجہ سے ادھر اگر کچھ لوگ علوم کی جانب متوجہ ہوئے تو یہ غیر معمولی بات تھی، جبکہ یہاں پہلے سے تمدن کا ارتقا لوگوں کو اس طرف متوجہ کر چکا ہے. چنانچہ یہ لوگ زیادہ تر ان مجالس میں شریک ہوئے بیٹھے. پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ موالی کی حیثیت سے مسلمانوں کے خاندانوں سے متعلق ہوئے، ان میں زیادہ تر شرفا ہیں. ان لوگوں کے ہاں علمی گھرانے تھے پہلے سے. اس وقت ان کا اشتغال دوسرے علوم کی طرف تھا. جب وہ مسلمان ہو گئے تو فطری طور پر وہ اشتغال علوم دینیہ کی طرف منتقل ہو گیا. غرض اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وجوہ سے قطع نظر کر کے، اس لیے کہ اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اتنی بات جان لینی چاہیے کہ یہ ابو حنیفہ کے لیے کوئی باعث تان چیز نہیں. اس زمانے کے جلیل القدر فقہاء علماء کی اگر فہرست ترتیب دی جائے تو اس میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالباً 90% لوگ موالی ہیں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی نسل لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد دریافت کی جا سکے گی جن کو اعلیٰ درجے کے علماء میں شمار کیا جائے. امام ابو حنیفہ نے ایک مختلف مواقع پر اس حقیقت کی جانب خود بھی توجہ دلائی ہے. ان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں اس تحریک کا اثر رہا ہے جو عالم اسلام میں شیعی تحریک کہلاتی ہے. چنانچہ ان کے والد کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ عید نوروز کے دن انہوں نے اس زمانے کی روایت کے مطابق فالودہ بنا کر علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تمام مورخین نے کم بیش یہ روایت بیان کی ہے. اس سے اگرچہ ان کا استدلال تو دوسرا ہے کہ فالودہ اس زمانے میں ایسی اہم چیز تھی کہ اگر انہوں نے یہ بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ ان کے تمول اور ثروت پر دلالت کرتا ہے. تاہم تمول اور ثروت کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ اسلام لانے کے بعد بھی جو اجمی روایات تہواروں کے بارے میں تھیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاندان سے ابھی گئی نہیں تھی. والد ریشمی کپڑے کے تاجر تھے اور ایک بڑی منڈی کے مالک تھے. ابو حنیفہ ان کی اس وراثت کے مالک ہوئے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ان کا زیادہ شغف اپنے کاروبار اور تجارت ہی سے تھا. وہ علم کی جانب پہلے مرحلے میں متوجہ نہیں ہوئے. بازار میں جاتے تھے، اپنا کاروبار دیکھتے تھے. شباب کی عمر کو پہنچنے تک ان کا زیادہ اشتغال اپنے کاروبار ہی کے ساتھ تھا. تمام اہل مناقب اس بات پر متفق ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ عراق میں بہت مناظرے ہوتے تھے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بازار میں، کسی گلی میں کسی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے اور عامت الناس سن رہے ہیں. بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے. اجمی اثرات کے تحت دین کے معاملے میں بھی بہت سی بحثیں چڑھ گئی تھیں. بہت حد تک یونانیوں کے علوم بھی کہیں کہیں سے چھن چھن کر آنے لگے تھے، اگرچہ وہ حیثیت ان کو ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی جو بعد میں عباسی دور میں حاصل ہو گئی ہے، لیکن ان کے اثرات سے اس زمانے میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تمدن بہت وسعت کے ساتھ اسلام کی سلطنت میں داخل ہو گیا تھا.
وہ لوگ کہ جو جزیرہ نما عرب سے اٹھے تھے، اب ان کی سلطنت صرف جزیرہ نما عرب ہی نہیں بلکہ عراق، شام اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل چکی تھی۔ بنو امیہ کا بہترین زمانہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں علم کی طرف اور بالخصوص اس طرح کے علم کی طرف لوگوں کا بہت اشتغال تھا۔ امام کی اپنی روایات میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب شباب کی عمر کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجادلے کا بازار گرم ہے، کہیں تخلیق پر بحث ہو رہی ہے، کہیں جبر پر بحث ہو رہی ہے، کہیں قدر پر بحث ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور موضوع زیر بحث ہے۔ یعنی مناظرے اس وقت کے تمدن کا ایک لازمی جز بن گئے تھے۔ یہ بالکل ممکن ہوتا تھا، اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بازار میں گئے ہیں تو کسی جگہ کے اوپر ایک چوپال جمی ہوئی ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی علمی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ عامت الناس اسی طرح جمع ہے جس طرح کے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر مجمع لگا ہوا ہو تو لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے اور وہ وہاں پر شوخدہ بازوں کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض مواقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عنفوان شبابی میں امام بھی اپنی فطری ذہانت کی بنیاد پر کسی اس طرح کے مجادلے میں شامل ہو گئے۔ مجادلے میں شامل ہوئے تو اس پہ انہوں نے اس ذہانت کی بنیاد پر اپنے حریف کو چت کر دیا۔ چنانچہ ان کی اس طرح کی علماء کے حلقوں میں آمد و شد دیکھ کر اس وقت کے ایک جلیل القدر عالم شابی نے ایک دن ان کو کہا کہ یہ ادھر بازار میں آنا جانا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی تجارت دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ادھر بازار کا ذکر کر رہا تھا، یہ جہاں پہ مجادلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی کچھ مجھے تھوڑا سا شک پیدا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری ذہانت کا اندازہ لگایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تم تجارت کو چھوڑو تو نہیں لیکن علم کی جانب بھی متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ شابی کے توجہ دلانے پر امام صاحب کو اس جانب زیادہ اشتغال ہوا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کے بارے میں مناقب اور تاریخ کی کتابوں میں روایات کا ایک پورا جھاڑ جھنکار ہے، لیکن ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کی روایات پہ لوگوں اس بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ جو امام ابو یوسفی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ اس جانب کیسے متوجہ ہوئے، تو انہوں نے پوری اس کی تفصیل بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ مجھے جب شابی نے توجہ دلائی تو میں نے اپنی تجارت کو شرکا کے سپرد کرنا شروع کیا۔ مجھے ایسے قابل اعتماد لوگ مل گئے کہ جو تجارت کا کام دیکھ لیتے اور میرے لیے اس میں کچھ بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ میں علم کلام پڑھوں۔ جب میں نے علم کلام میں یہ لوگوں کے مجادلے دیکھے تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا انجام تو اچھا نہیں، اس سے بجائے اس کے کہ آدمی کسی صحیح نتیجے پر پہنچے وہ اپنے آپ کو ایک باحثی بنا دیتا ہے، اور جس طرح کی دلیلیں یہ دیتے ہیں یہ تو نہ فقہا کے ہاں ملتی ہیں نہ تابعین کے ہاں ملتی ہیں، اور صحابہ کا دور جس کی ابھی روایت تازہ ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کے مباحث تو مجھے موجود نہیں ہے۔ تو مجھے کچھ نفرت سی ہوئی، چنانچہ میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ ادب و نحو کی طرف متوجہ ہوں، تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے یہ پڑھ بھی لیا تو آخر کیا ہوگا، ابتدائی درجے کچھ بچے ہوں گے ان کو میں اس کی تعلیم دے دوں گا۔ یہ کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ میری ذہانت اور میرے مرتبے کے لحاظ سے میری زندگی کا موضوع بن سکے۔ اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہوا کہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس وقت کچھ لوگوں میں کچھ شاعری کا بھی ذوق تھا، خیال ہوا کہ اسی کو اپنا لیا جائے، اس لیے کہ شاعروں کے لیے اگرچہ وہ مقام تو نہیں رہا تھا جو جاہلیت میں تھا، تاہم آخر اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعری کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ مدح، حج، قصیدہ گوئی، آخر یہ کیا چیز ہے، تو طبیعت اس جانب بھی بالکل نہیں لگی۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ میں تجوید و قرات میں مہارت حاصل کروں۔ بہت خیال کیا لیکن طبیعت نہیں مانی۔ اس کا بھی میں نے یہی نتیجہ دیکھا کہ اگر میں نے اس میں مہارت تامہ حاصل کر بھی لی تو چند نوعمر میرے پاس بیٹھے ہوں گے اور میں ان کو بتا رہا ہوں گا کہ ذات یہاں سے نکلتا ہے، ساتھ یہاں سے نکلتا ہے، آخر یہ بھی کیا چیز ہے۔ پھر طلب حدیث کی جانب خیال گزرا۔ اس زمانے میں محدثین کی وہ حیثیت تو نہیں تھی جو بعد کے زمانوں میں ہوئی، لیکن بہرحال حدیث کو جاننے، حدیث جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں شاید ان کو جمع کرنے میں عمر ساری گزر جائے اور ان کے نتائج پر بحث کرنا اور اپنی ذہانت و فطانت کے ذریعے سے کچھ علوم تدوین دینا اس کی نوبتی نہ آ سکے۔
दूसरा ये है कि इसमें इसका बड़ा अंदेशा है कि जैसे ही मैं हदीस जमा करने वाला आदमी बनूं तो कोई शायद मेरी तहकीक फरमा के मुझ पर किस्म का इल्जाम लगाएं, कोई सूए हिफ्ज का इल्जाम लगाएं, तो बेहतर यह है कि इस वादी में भी कदम न रखा जाए। चनाचे बड़ी मुफस्सल रवायत है इमाम अबू यूसुफ की, जिसके आखिर में वो ये कहते हैं कि इसके बाद जब मैंने फ़िक़्ह का मुताला किया तो मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर बड़ी कुव्वत है और इस इल्म की तरफ मुझे तवज्जो करनी चाहिए। ये वाक़अतन ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं अपनी जलानी तबा का मुज़ाहरा कर सकता हूँ। चनाचे उसके बाद ही वो ये बयान करते हैं कि मैं कूफा में हम्माद के हल्के से मुतल्लक हो गया। कूफा ही में पैदा हुए हैं, वहीं उनफान शबाब पर पहुंचे हैं, वहीं सारा तजारत का कारोबार भी था। हम्माद का हल्का उस जमाने में बहुत मारूफ था और इस हल्के की रवायत भी अब्दुल्ला बिन मसूद से चली आ रही थी। इसमें इब्राहिम नखी और अलकमा जैसे जिनुल कदर लोग शोहरत पा चुके थे। हम्माद की अपनी भी बहुत शोहरत थी, वो उस जमाने के बड़े फक़हा में शुमार होते थे। चुनांचे ये उनकी मजलिस पे चले गए। ये बात कि ये किस उम्र में उनके पास गए, इसका तयन बिल्कुल सही तो बहुत मुश्किल है। ताहम इतनी बात वाज़ेह है कि 120 हिजरी में हम्माद का इंतकाल हुआ है। उस वक्त इमाम साहब की उम्र 40 साल थी। अगर मुख्तलिफ वाक़यात को जमा किया जाए तो यह साफ साबित होता है कि कमो बेश 18 साल तक वो उनके तलम्मुज़ में रहे। 18 साल तक उस्ताद की मसनद पर वो नहीं बैठे, बल्कि उनके सामने वो ज़ानुए तलम्मुज़ तय करते रहे, उनसे सीखते रहे, मालूम करते रहे। इसके बड़े बाद दो दिलचस्प वाक़यात भी हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैंने कुछ इल्म हासिल कर लिया तो मुझको ख्याल हुआ कि अब मैं अलग भी बैठ सकता हूँ और लोग मेरी जानिब भी मुतवज्जे हो सकते हैं। तो इसी दौरान में हम्माद कहीं चले गए, उनको किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ा तो लोगों ने मुझसे फतवे पूछे। चुनांचे मैंने कुछ मसाइल का जवाब दिया, वो तशरीफ लाए तो उनके सामने पेश किए तो उन्होंने मेरी गलतियां वाज़ेह की। तो तब मैंने ये ख्याल कर लिया कि इनकी जिंदगी में यही बेहतर है कि मैं एक तालिब इल्म हूं और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं हकायत को जानता रहूं। ये अभी वो मकाम नहीं है कि जिस पर मुझे खुद कलमदान संभाल लेना चाहिए और खुद मसनद पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन हम्माद के हल्का दर्स से मुतल्लक होने की ये मानी नहीं है कि इमाम ने दूसरे सरचश्मों से फैज़ हासिल नहीं किया। उनकी अपनी रवायत ये है कि जब वो हम्माद के दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद उनकी मसनद पर बैठे हैं तो उस वक्त तक वो ये कहते हैं कि मैं उमर रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु, इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और उनके असहाब और तलामिज़ा की फ़िक़्ह हासिल कर चुका हूं। यानी जो दूसरे अहले इल्म थे उनसे भी वो मुसलसल इस्तिफादा करते रहे और जो कुछ उनको मुयस्सर रहा उन्होंने उनसे भी पाया। दमे वापसी तक ये मालूम होता है कि रवायात से कि इमाम साहब ने तजारत से अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म नहीं किया। अगरचे कारोबार के साथ वो दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, ताहम हिसाब किताब देखने के लिए मंडी में जाते थे और उसी पर ज्यादातर उनकी माश का भी इन्हिसार रहा। अल्लाह ताला ने इस खानदानी कारोबार की वजह से उनको बहुत फराखी बख्शे रखी। इसकी बुनियाद पर उन्होंने बहुत से काम भी किए और अपने बहुत से शागिर्दों को भी वो नवाजने में कामयाब रहे। इमाम साहब की जिंदगी के बिल्कुल जाती पहलू तो यही। इसके बाद उनका वो दौर शुरू होता है कि जब वो 120 में हम्माद के इंतकाल के बाद हम्माद की मसनद पर बैठ गए और थोड़े ही अरसे में उनकी जहानत और फतानत का इलाके पे चर्चा होने लग गया, यहाँ तक कि उनको फकीह अहले इराक लोग कहने लगे। इस जमाने में अगर कुछ मुबालगा में रवायात से कतई नजर कर लीजिए तो तब भी ये मालूम होता है कि कबो बेश 1000 अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में उनसे इस्तिफादा किया, उनकी मजलिसों में बैठे हैं, उनसे कुछ जाना है, समझा है। उनमें से 26 आदमी वो है कि जो उनके बाकायदा तलामिज़ा शुमार किए जाते हैं और जिनमें ज़ुफ़र और अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल करार पाए। चुनांचे बाद लोगों ने जब इमाम अबू हनीफा बाद में तनकीद करना शुरू की है तो उस वक्त भी बाद लोगों ने यही कहा कि अबू हनीफा कैसे गलती कर सकते हैं, उनके यहाँ इस दर्जे के लोग तो तलामज़ा में बैठे हुए होते हैं। तो उनके तलामज़ा की उस ज़माने में भी बहुत शोहरत थी, यानी लोग ये समझते थे कि सिर्फ वही नहीं दूसरे अइम्मा की तरह बल्कि उनके पास बैठने वाले लोग भी मामूली सलाहियत के लोग नहीं हैं, उनका भी बड़ा दर्जा, बड़ा मकाम है और इल्मी लिहाज से वो भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी तरफ बराजत की जा सकती है। यही वो जमाना है कि जिसमें इमाम अबू हनीफा के सियासी नजरियात पर तदरीज सामने आने शुरू हुए। चुनांचे ये एक
بڑا غیر معمولی باب ہے ان کی زندگی کا کہ جس کا مطالعہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ امام صاحب کے بارے میں ان کے تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ ان کا رجحان علویوں کی طرف تھا، یعنی وہ امویوں کی سلطنت کو کچھ بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام جتنے بھی جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ان میں برسر حق سمجھتے تھے۔ ان کے خاندان کا رجحان بھی اہل بیت ہی کی طرف زیادہ تر رہا ہے۔ یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے امام زین العابدین اور امام جعفر صادق جیسے لوگوں سے فقہ بھی حاصل کی ہے اور ان کو ان کے تلمذ کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے تلمذ کے بارے میں تو اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے یہ چیز زیادہ سے زیادہ مؤثق اور معتمدی ہو گئی، اس میں اب دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام صاحب کی زندگی میں اموی سلطنت کے خلاف پے در پے خروج ہونے شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ چیزیں ہوتی رہی۔ 52 سال انہوں نے اپنے اموی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں اور 18 سال کم و بیش انہوں نے عباسی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں میں تو خیر امام صاحب کا رجحان واضح ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علویوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور حکومت کے معاملے میں ان کا رجحان امویوں کے شروع ہی سے خلاف رہا۔ یہ چیز ان کی نجی مجالس میں بھی واضح ہوتی تھی، یہ چیز ان کے حلقہ درس کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کم و بیش تمام مورخین نے بھی ان کے بارے میں بیان کر دی۔ زین العابدین کے بیٹے زید نے انہی کے زمانے میں خروج کیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس پر امام صاحب کا نقطہ نظر کم و بیش بہت واضح ہو کر سامنے آیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے تو لوگوں نے رائے پوچھی، چنانچہ تمام مورخین نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جو لوگ زید کی قیادت میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں میرے نزدیک ان کی وہی حیثیت ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں نکلنے والے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے اور کتنے متشدد تھے، لیکن زید کے ساتھ وہ خروج میں نہیں نکلے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی مختلف وجوہ مورخین بیان کرتے ہیں، ان کی اپنی زبان سے ہی بعض وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ اگر یہی رائے ہے تو آپ کیوں نہیں نکلتے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی جمعیت فراہم نہیں کر سکیں کہ جس سے کوئی واقعی انقلاب برپا ہو سکے، میں اس وجہ سے ان کے اقدام میں شریک نہیں ہو رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض اور وجوہ بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس بات پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ آ چکا تھا کہ جس میں ہر آدمی تیر تفنگ اٹھا کر لڑنے والا آدمی نہیں رہا تھا۔ وہ زمانہ گزر چکا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر شخص فن حرب میں طاق تھا۔ امام صاحب تجارت پیشہ آدمی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ خاص کر لیا ہوا تھا۔ اس طرح کی کسی آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی راہ بدل لے اور 2 گھڑی میں بدل لے اور اس کے بعد کہیں نکل کھڑا ہو۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ زید کے کامیاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو یہ وجہ بھی ایسی ہے کہ جس کو بہرحال قابل توجہ سمجھنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی بات کہنے میں ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ان کے جتنے بھی جلیل القدر شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہے، محمد بن حسن شیبانی ہیں، ان کی کتابیں ان کے سیاسی موقف کے ذکر سے بالکل خالی، یعنی یہ جو کچھ ہم کو معلوم ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ اسباب پر بھی محققین نے کلام کیا ہے، اس میں سے خیر ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ خود ان لوگوں نے بعد میں عباسی سلطنت کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کر لیا کہ اس میں امام صاحب کا موقف بیان کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان کا زیادہ اشتغال ان کی فقہی آراء سے تھا، اس لیے اس طرح کی چیزیں بالعموم ان کے ہاں مذکور نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا باب ہی بالکل گم ہے، لیکن ان کے معاصرین میں سے، ان کے بعد والوں میں سے جن لوگوں نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں، جن لوگوں نے ان کی تاریخ لکھی ہے، ان کی سیرت لکھی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ زید کے خروج کے بارے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام نے ان کو 10,000 درم بھیجے اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیے، اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ میری معذرت بھی ان تک پہنچا دیجیے۔
یہ صورت زید کے خروج میں ان کی رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو اس وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب بالکل کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے بہت شدید تنقیدیں کی منصور پر، صاف صاف خروج کرنے والوں کی حمایت کی، اور ان کی حمایت میں نہ صرف یہ کہ اپنے حلقہ درس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کو توجہ بھی دلائی۔ بہت سے وہ لوگ کہ جو فوج سے تعلق رکھتے تھے ان کو بدل کرنے میں بھی امام کا بڑا کردار ہے۔ چنانچہ ایک جلیل القدر کماندار کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں مورخین کہ جب منصور نے دیکھا کہ اس کے کچھ خیالات بدلے بدلے سے محسوس ہوتے ہیں تو اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ آج کل کہاں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فقہا میں سے ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی ترغیب کے نتیجے میں منصور کے خلاف بھی ہوئے۔ ان پر جو تعذیب بعد میں ہوئی ہے اس کے وجوہ و اسباب میں بھی ان کے اس موقف کو ایک بہت بڑی وجہ کی حیثیت حاصل ہے، یہ چیز رہی ہے۔ لیکن ان کا ایک خاص مزاج جو اس معاملے میں دونوں ہی حکومتوں میں عجیب و غریب حوادث کا باعث بنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی موقف رکھتے تھے اور جو پس منظر بھی ان کا تھا، اس کے باوجود اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ امیوں کے دور میں نہ عباسیوں کے دور میں۔ چنانچہ امیوں کے دور میں بھی یہ ہوا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کچھ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو ابن حبیرہ نے جو عراق کے زمانے میں عامل تھے یہ چاہا کہ یہ معلوم کرے، چنانچہ اس نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا۔ پہلی مرتبہ یہی ہوا ہے اور انہوں نے اس کو ماننے سے کہا۔ اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو باسط کی مسجد کے ستون بھی گننے کے لیے کہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کسی طرح وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اس نے ان کو کوڑے مارنے شروع کیے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو کوڑے پڑنے شروع ہوئے ہیں تو جلادوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کسی پتھر کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کوئی تبدیلی کوئی تغیر ان کی نہ رائے میں آتا ہے اور نہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تب ابن حبیرہ نے خود اپنی مجلس میں بعض شرفاء سے یہ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص مجھ سے مہلت مانگ لے، یعنی وہ خود بھی محسوس کرتا تھا کہ اب یہ معاملہ بہت آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے نتائج بھی غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جب ابو حنیفہ کو پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیے کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے مہلت دے۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ مہلت ہے تو وہ پھر مکہ چلے گئے۔ جب تک اموی سلطنت ختم نہیں ہو گئی اس وقت تک وہ پھر واپس نہیں آئے۔ 6 سال کم و بیش کے زمانہ انہوں نے مکہ ہی میں گزارا۔ اس زمانے میں ان کو اس سفر میں بہت کچھ وہاں کی فقہ سے، وہاں کے آثار سے، وہاں کی روایات سے استفادہ کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ عباسی خلافت جب قائم ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے۔ بعد میں ان کی تشریف آوری کے واقعات کے بارے میں بہت متضاد روایات ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عباسی سلطنت کے بانیوں میں صفا نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے نہایت خوشدلی سے جا کر اس کی بیعت کی، بلکہ اس موقع پر اس کو مبارک پیش کی اور یہ کہا کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب کو خلافت منتقل ہو گئی ہے۔ بعض کو کہا جو اس سے پہلے بنو امیہ کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، انہوں نے اس موقع پر امام کی رائے کو متاثر بھی کرنے کی کوشش کی اور وہ آسانی سے صفا کی بیعت پر آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن امام صاحب نے ان کو بھی خاموش کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس پر متفق ہوں۔ اس معاملے میں ان کی رائے بالکل واضح تھی۔ تاہم بعد میں جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا رویہ بالکل دوسرا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر الویوں میں جو لوگ خروج کر رہے ہیں ان لوگوں کی تائید کی جائے۔ اس کے لیے وہ خطبے بھی دیتے رہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، علمی آدمی تھے، اپنے دائرے میں بیٹھ کر انہوں نے ان کی بہت حمایت کی ہے، جس حد تک بھی وہ ان کے لیے جا سکتے تھے وہ گئے۔ چنانچہ ان کا دوسرا تعذیب کا دور اسی بنیاد پر شروع ہوا۔ منصور نے بھی ان کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ اب ان کا رویہ کیا ہے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ قضا کا منصب قبول کر لیجیے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دفعے یہ کشمکش رہی ہے اور بہت سی ملاقاتوں میں بہت دلچسپ گفتگویں ہوئی۔ وہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی پیش آیا ہے کہ جب امام نے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے مختلف لوگ ہیں، شہزادے ہیں، اقارب ہیں، اعزاء ہیں، بہت سے درباری ہیں، آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ لوگ چاہیں گے کہ میں ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤں، میں اس کے آداب نہیں جانتا۔ تو اس نے کہیں غصے میں کہہ دیا کہ کیوں تم آداب نہیں جانتے، تم بالکل غلط کہتے ہو۔ تو میں نے کہا دیکھیے پھر تمہیں قضا کا بالکل یہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ میں غلط باتیں نہیں کر دیتا۔ اس طرح کے بعض لطائف بھی اس زمانے میں ہوئے۔ تاہم جب کبھی بھی ان سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہے اور یہ جاننے کے لیے رائے لی گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے بالکل بے خبر کاست اپنی رائے دی ہے۔ دو واقعات تو بہت معروف ہے۔ ایک اہل موصل کی بغاوت کا معاملہ ہے جس میں منصور نے پہلے ان کو
یہ کہہ کر پابند کر دیا تھا کہ اگر دوبارہ تم نے کوئی حرکت کی تو تم مباح الدم ہو گئے اور مباح الاموال ہو گئے، یعنی میرے لیے تمہیں مارنا، تمہارے مال لوٹنا یہ جائز ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی تو بلا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا۔ دوسرے فقہا جن کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں، بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ نے یہی رائے دی کہ جب معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن امام صاحب نے اس موقع کے اوپر بھی بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے امیر المومنین، جو شرط آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو باندھنے کا حق ہی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ کیا کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میں ایک خاوند میں ہوتے ہوئے آپ کو معاہدہ کرتی ہوں کہ آپ کے نکاح میں دے دوں گی تو آپ مان لیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باطل چیزیں اگر کچھ لوگوں نے کہہ دی ہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو اس طرح مباح الدم برامال قرار دیں۔ چنانچہ یہ موقع ہے کہ جس موقع پر منصور نے ان کو روک لیا اور یہ کہا کہ باقی لوگ چلے جائیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم فقیہ اہل عراق ہو، فتویٰ تمہارا درست ہوگا، لیکن اپنے امام کو اس طرح کمزور نہیں کیا کرتے اس طرح کے فتوے دے کر۔ چنانچہ اس موقع پر بھی وہ اس کو خوش نہیں کر سکے، وہاں سے خود بھی ناخوشی آئے اور وہ بھی ناخوشی ہوئی۔ پھر اس نے جب قضاء کے لیے اصرار کیا ہے تو وہ بھی کسی حال میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بار بار انہوں نے کہا میں مہر دے دیتا ہوں، تمام معاملات آپ کی مرضی سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ اسی زمانے پر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ بات کہ ان کی موت قید میں ہوئی ہے یا نہیں، اس میں محققین کا اختلاف ہے، تاہم اتنی بات پر سب متفق ہیں کہ یہ ان کا آخری زمانہ ہے، اس میں زیادہ عرصہ وہ قیدی میں رہے، اس میں ان کو بہت سزا بھی دی گئی ہے، کوڑے بھی ان کو پیدر پر مارے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی جیل میں کچھ اچھا نہیں رہا۔ اب اس معاملے میں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی اسی حال میں وفات ہو گئی، جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی حال میں وفات ہو گئی، اور ان کی تدفین کے موقع پر کوئی 10-11 آدمی تھے کہ جو اس میں شریک ہوئے۔ لیکن زیادہ کبھی روایات یہ ہیں کہ علاقے کے شرفاء منصور کو توجہ دلائی کہ بات بہت بڑھ گئی، اس معاملے میں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے وہ رہا کر دیے گئے، تاہم فتویٰ دینے، شاگردوں سے ملنے اور اس طرح کی بات سرگرمیوں پر پابندی رہی۔ اسی عالم میں ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ یہ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی وفات کے موقع پر منصور خود ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی ہوا، اور نماز جنازہ کے شرکاء کی تعداد 50,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ معاملہ ہوا۔ تو اس وقت منصور نے وہ مشہور تبصرہ کیا اپنا کہ ابو حنیفہ تیری پکڑ سے مجھے خدا بچائے، نہ تو نے دنیا میں مجھے چھوڑا نہ مرنے کے بعد مجھے چھوڑا۔ یعنی مرتے وقت بھی یہ مسئلہ ذہن بحث ہے کہ کون کون سی زمین ایسی ہے جس کو غصب کر لیا گیا ہے، اور منصور ہی نے زیادہ زمینیں غصب کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس طرح کی روایات ان کی وفات کے بارے میں اس اختلاف سے قطع نظر کر لیجئے کہ جیل میں وفات ہوئی یا تھوڑا عرصہ پہلے جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا، یا یہ کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، یا منصور شریک ہوا یا نہیں شریک ہوا ہے، تاہم اتنی بات بالکل واضح ہے کہ آخری زمانہ ان کا اسی حالت میں گزرا ہے۔ اور یہ بھی مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی تعذیب اور قضاء کے منصب کی پیشکش کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں، یعنی چونکہ وہ ان کے مخالف رہے ہیں، پہلے امویوں کے مخالف رہے اور بعد کے زمانے میں عباسیوں کے مخالف رہے، تو دونوں یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ قضاء کا عہدہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ تعاون تو ہو ہی جائے گا، ان کی مخالفت سے بھی نجات مل جائے گی، ان کے لیے منصب قبول کرنے کے بعد یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح اپنی آراء بیان کرتے رہیں، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اب یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح طور پر کہنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ امام صاحب کا ظاہری طرز عمل بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ قانون قاعدے میں بندھا ہوا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام اس نوعیت کا کر لیا جائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کی پیشکشیں کر کے ان کو جانتے تھے کہ وہ انکار کریں گے، اقرار کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، معاملات ختم ہو گئے، ایک آدمی کو آپ نے سونے کے پنجرے میں قید کر لیا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوت کو منوانے کے لیے یہ سب کیا۔ یہ تو امام صاحب کی زندگی ہے، یعنی پہلی زندگی جو انہوں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے گزاری، جس میں انہوں نے دین کا علم سیکھا، جس میں انہوں نے اپنے تجارت کے پیشے سے کچھ گریز اختیار کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علم کی دنیا سے متعلق کیا، علم کی دنیا سے متعلق کرنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے تحصیل علم کی۔ میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ان کی تحصیل علم کے بارے میں کہ انہوں نے فلاں علم کیوں نہیں پڑھا، فلاں علم نہیں کیوں پڑھا، بالعموم 3 روایات میں جمع کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک کا میں نے ذکر کر دیا تھا، یہ ابو یوسف کی ہے، اور وہی میرے نزدیک زیادہ قوی بھی ہے۔ باقی روایات کے اختلافات کو بہت آسانی سے اس روایت کی روشنی میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے پہلے اس کا ذکر زیادہ تر نہیں کیا۔ امام صاحب کی اس تعذیب اور ان کے سیاسی موقف کی بحث کو اگر ایک طرف رکھ لیا جائے تو تجارت پیشے میں
یہ واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں تمام اہل مناقب کا اتفاق ہے کہ وہ غیر معمولی آدمی، یعنی تجارت کرنے میں جیسی دیانتداری، جیسے حفظ، جیسی ورع، جیسے تقویٰ کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، بہت کم لوگ میں اس طرح سے۔ بعض واقعات تو افسانہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان واقعات کو عام طور پر مورخین نقل کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان سب واقعات میں افسانے کے پہلو کو، وجودگی کے پہلو کو نکال بھی دیا جائے تو تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کوئی عیب دار چیز کسی کو نہ مل جائے۔ مشہور واقعات ہیں کہ ایک عورت نے آگے کہا کہ یہ کپڑا میں بیچنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا قیمت لگاتی ہو؟ اس نے کہا کہ 100 درہم۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کیا؟ کہا 200 درہم، کہا اس سے بھی زیادہ کہا، یہاں تک کہ 500 درہم میں انہوں نے وہ خرید لی، اور بیچاری نہیں جانتی تھی کہ میرے کپڑے کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح وہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے کسی دوسرے آدمی کو ذمہ داری دی، اس نے ایک ایسا مال بیچ دیا جس میں کچھ عیب تھا، ان کو معلوم ہوا تو جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں ان کے پاس معاوضہ آیا تھا وہ سب انہوں نے اللہ کی یاد کر دیا، اس کو اپنے مال میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تجارتی معاملات میں ان کی دیانتداری ایک ضرب المثل بن گئی، یعنی لوگ یہ واقعہ ہے کہ ان کی مثال دیتے تھے کہ وہ مختلف معاملات میں کتنے زہد و تقویٰ اور کتنے ورع کے ساتھ معاملات انجام دیتے ہیں۔ یہ چیز تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے۔ ان کے علوم کے معاملے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا زیادہ اشتغال فقہ سے رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جن علوم پر انہوں نے تبصرہ کیا ان کو کچھ چکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بس گزرتے گزرتے انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے، یعنی یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ ان علوم سے قریب ہوئے ہیں، ان کے کچھ اصول و مبادی انہوں نے سیکھے ہیں، ان کے بارے میں جانا ہے کہ اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، یہاں تک کہ شعر و شاعری کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ اور پھر جس حد تک کہ ایک آدمی ایک چیز کو جان لیتا ہے اور جاننے کے بعد رائے قائم کرتا ہے، رائے قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو فقہ کے ساتھ خاص کر لیا۔ یہ زمانہ وہ آ بھی چکا تھا کہ اس میں آدمی کے لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام علوم کا جامع بن کر رہ جائے، یعنی یہ زمانہ خود عالم اسلام میں اختصاص کا زمانہ تھا۔ اس میں وہ لوگ کہ جو جمع حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے فقہ کی مجالس آراستہ کی، واضح ہو گیا تھا بالکل کہ دونوں کے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر کام میں غیر معمولی درک حاصل کر سکیں، کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو اور کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ سے متعلق یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ قرات سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنے لیے کوئی مہارت کا موضوع نہیں بنانا چاہتا، لیکن قرآن مجید کی قرات انہوں نے قرائے سبع میں سے عاصم بن ابی نجد سے حاصل کی، یعنی یہ وہی ہیں کہ جن کی قرات اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے، ان سے حفص نے روایت کی ہے اور یہی قرات عام طور پر ہمارے ہاں متداول سمجھی جاتی ہے، ان سے حاصل کیا، یعنی یہ نہیں ہے قرآن مجید انہوں نے پڑھا سمجھا اور قرآن مجید کے جو احوال معارف ہیں ان تک ان کی نگاہ رہی ہے۔ بعض مواقع پر جو ان کے مناظرے نقل ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے وہ بہت شان کے ساتھ استدلال کرتے تھے، اس پر بھی ان کی نگاہ رہی۔ تاہم یہ فنی چیزیں جو تجوید اور قرات کی ہیں، بس اس کو اس حد تک انہوں نے حاصل کیا کہ قرآن حفظ کر لیا اور قرات ایک خاص امام سے حاصل کر لی، لیکن اس میں بہت زیادہ اشتغال انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ امام صاحب کے فقہ کے اصول کیا ہے؟ ان کے ان سوانے میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی اصل حیثیت جس میں وہ معروف ہے وہ ایک فقیہ کی حیثیت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے، اس کی ہر شخص تائید کرے گا کہ اگر کسی شخص کو فقہ حاصل کرنے ہو تو کل عالم لا ابی حنیفہ، ہر آدمی اس معاملے میں ابو حنیفہ ہی پر انصار کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے، رائے کیسے قائم کی جاتی ہے، فتویٰ کس طرح دیا جاتا ہے، یہ چیز واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں جس کمال پر اس زمانے میں پہنچی ہے اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ میں باقی ائمہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا اصل اشتغال حدیث سے تھا، اس سے وہ متوجہ ہوئے ہیں، اور اس طرف متوجہ کرنے میں بھی بہت زیادہ اثر مدرسہ ابی حنیفہ ہی کا، انہی لوگوں کے ہاں زیادہ تر یہ چیز رہی۔ امام صاحب نے اصول فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی، اصول فقہ پر ان کا کوئی کلام بھی نقل نہیں ہوا، یعنی جس طریقے سے ہم امام شافعی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فن کی تدوین کی بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا اور اس فن کے وہ بانیوں میں سے ہیں، یہ چیز امام ابو حنیفہ کے نہیں۔ امام صاحب کی تو آرا ہے، یعنی انہوں نے فتاویٰ دیے ہیں مختلف مسائل کے بارے میں، وہ نقل ہوئے ہیں۔ یہ بہت بعد کے لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے ان سب کو سامنے رکھ کے بالکل اسی طریقے سے
اس سے قواعد کا استخراج کیا ہے، جس طرح سے عرب کی شاعری کو سامنے رکھ کے خیل بن احمد نے عروج کے اوزان یا دوسرے لوگوں نے لغت ترتیب دے دی یا صرف آداب کے قاعدے بن گئے. یعنی امام صاحب کے یہاں یہ کام ہوا ہے، ان کے کام کا استقرا کیا گیا ہے، اور استقرا کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے، اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے، اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے. چنانچہ یہ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے اصول ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ان پر کوئی کتاب لکھی یا یہ اصول ان کے شاگردوں کے ذریعے سے نقل ہوئے یا اس طرح کے مباحث کے بارے میں بھی ان کی کوئی رائے ہمارے علم میں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ الفقہ الاکبر جو ایک چھوٹا سا رسالہ عقائد کے معاملے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ہے، اس پر بھی محققین متفق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، در حقیقت ان کی کوئی اس طرح کی کوئی تصنیف نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا کہ ان کی سیاسی آراء بھی ہم اہل مناقب اور اہل تاریخ سے معلوم کرتے ہیں زیادہ تر. اگر کچھ زیر بحث آئی ہیں تو بعد کے لوگوں کے یہاں زیر بحث آئی ہیں، لیکن ان کے اپنے شاگرد اس معاملے میں بھی زیادہ تر خاموشی، بلکہ زیادہ تر خاموشی میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے. میرے علم کی حد تک امام ابو یوسف، امام محمد یا امام ظفر کے ہاں کوئی چیز کبھی اس موضوع کے اوپر نہیں ملی. یہ کردری اور دوسرے اہل مناقب ہے کہ جن کے ہاں یہ چیزیں پڑھتے ہیں. تو اصول کے معاملے میں یہ بات جان لیجئے کہ مثلا اب ہم حنفیہ کے اصول فقہ کی سب سے زیادہ اہم کتاب بزدوی میں جو اصول پڑھتے ہیں، یہ اصول اس سارے کام کے بعد ترتیب پائے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ حصہ حنفیہ کے اصول فقہ کی سب سے زیادہ اہم کتاب بزدوی میں جو اصول پڑھتے ہیں، یہ اصول اس سارے کام کے بعد ترتیب پائے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ حصہ بعد کے فقہائے احناف کی آراء کا بھی. تاہم امام صاحب سے جو فتاوی نقل ہوئے ہیں اور بعد کے لوگوں نے جو کچھ اس میں کام کیا، اس کو سب کو سامنے رکھ کر جو ان کے فقہ کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سن لیجئے. کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ احکام کے ماخذ کی حیثیت سے قرآن مجید کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید ہی سے اصلاً استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی شرح و وضاحت آسانی سے دائیں یا بائیں سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. میں فنی اصطلاحات سے گریز کر رہا ہوں اس لیے کہ عام لوگوں کو بھی یہ بات سننی ہے. یعنی جتنی بحثیں بھی ہمارے یہاں اصول میں ہوتی ہیں کہ قرآن کا یہ عام ہے، اس کو کسی سے خاص قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ خاص ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے نہیں، ان تمام معاملے میں سب سے زیادہ محتاط نقطہ نظر انہیں کا قرآن مجید سے وہ استدلال کرتے ہیں. جو ان کے بعض لطائف علمی ہیں ان میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس معاملے میں قرآن کی طرف مراجعت کی نوعیت کی جاتی. وہ مشہور واقعہ کہ جس میں بعض لوگوں نے جو بہت اس معاملے میں اصرار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو کبائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ مسلمان نہیں ہیں، اس طرح کی باتوں میں اصرار کر رہے تھے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لا کے تو انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اب معلوم ہو جائے گا. امام صاحب یہ بھی بتا دیا کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ مرد کون ہے، یہ بھی بتا دیا. یعنی ان کے اوپر کبائر کا ثبوت انہوں نے فراہم کر دیا. امام صاحب نے کہا یہ کون ہے، یہودی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مسیحی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اسی طرح دو چار نام لے بھائی یہ کس ملت پر تھے یہ صاحب جو فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی جب آدمی شہادت دیتا ہے تو یہ ربع ایمان ہے، یہ خمس ایمان ہے، مطلب یہ 1/4 ایمان ہے، 1/5 ایمان ہے، نہیں ایمان تو پورا ہے. تو اس کے بات کو واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہہ سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں پوچھتے، آپ یہ بتائیے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. انہوں نے اس موقع پر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو حضرت مسیح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تیرے پیروکاروں کے ساتھ کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بندے ہیں، آپ چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو عذاب دیں. یہ آیت اس طرح کی چند آیات اور بھی انہوں نے فوراً پڑھ دیں جن میں اسی طرح پیغمبروں نے اس معاملے میں کف لسان سے کام لیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ کرتے پھریں، ہم کو قانونی اعتبار سے دیکھنا ہے. اسی سے در حقیقت وہ بحث بھی پیدا ہوئی ہے کہ جس میں امام صاحب نے یہ کہا کہ ایمان کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے اور ایمان بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے، جو ہمارے یہاں بہت لمبی بحث ہو گئی اور اس میں امام بخاری کا اور ان کا اختلاف بھی معروف ہے بہت. لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام چونکہ قانونی آدمی ہیں اس لیے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک حقیقت ایمان کا تعلق ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے، قرآن سے ثابت ہے. امام صاحب جیسا آدمی اس طرح کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی صریح نصوص موجود ہے. البتہ قانونی لحاظ سے ہم کیا کہیں گے کہ ابو بکر صدیق جو ہے ان کا ایمان تو 100 نمبر کا ہے،
لہذا ان کو اس درجے کا مسلمان مانیے، ان کے شہری حقوق یہ ہوں گے، ان کو یہ مراعات حاصل ہوں گی، اور فلاں صاحب کا ایمان 2 نمبر کا ہے اور فلاں صاحب کا ایمان 5 نمبر کا ہے۔ امام صاحب نے اس پر لوگوں کو ٹوکا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قانون کے لحاظ سے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے پھر سب برابر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ظاہر ہے کہ آدمی کی حقیقت ایمان کے لحاظ سے اور اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بڑے سے بڑا درجہ بھی کسی شخص کو مل سکتا ہے اور کوئی آدمی بہت معمولی درجے میں بھی جنت میں جا سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے میں آپ کو درگزر سے کام لیں گے، کسی کو کیا دیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، اس کی حالت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس وقت بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کی وہ نوعیت نہیں رہتی کہ جو عام حالات میں ہوتی ہے، لیکن یہ سب حقیقت ایمان کے مباحث۔ قانون کے لحاظ سے آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور ہم جو شرائط اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں قانونی طور پر کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے پوری کرنی ضرورت ہے، ان کو پورا کرتا ہے، تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا مسلمان ہے، یہ بڑا مسلمان ہے۔ یعنی حقوق میں، مراعات میں، معاملہ کرنے میں، فیصلہ دینے میں، نکاح میں، طلاق میں، وراثت میں بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو اس کے صاحبزادے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں 1/2 ایمان رکھتے ہیں، تو اب وراثت کا کیا کیا جائے؟ یعنی اسی حساب سے دینی چاہیے، اس لیے کہ وراثت کسی کافر کو تو نہیں دی جا سکتی، ایک مسلمان ہی وارث ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مانیں گے تو اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو امام صاحب نے اس حقیقت کو واضح کیا اور یہی در حقیقت اس نازک مسئلے میں صحیح موقف دی ہے، یعنی قانون کے لحاظ سے جو تعریف ہم کر دیں گے تو پھر سب برابر ہوں گے۔ یہ بات خود قرآن مجید کی اپنی نص پر مبنی ہے۔ قرآن مجید یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی یہ 3 شرائط ہیں، جو لوگ بھی پوری کر دیں، وہ اسلام اپنا ظاہر کر دیں، اس سے پہلے اگر وہ کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھتے رہے ہیں تو اس سے صاف صاف برات ظاہر کر دیں، اور نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز کی اقامت گویا اس بات کا عملی اعلان ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینے کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ریاست میں بھی اسلام کے اقتدار کو مان لیا ہے۔ یہ علامتیں اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کے بعد فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کی قانونی اہمیت ہے، یعنی پھر اس کے بعد قانون کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں اور ایک عام مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا قانون کے لحاظ سے۔ یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے ظاہر بات ہے کہ فرق ہے، بالبداہت ہے، قرآن سے فرق ثابت ہے، حدیث سے فرق ثابت ہے، عقل مانتی ہے کہ فرق ہونا چاہیے، اس لیے امام صاحب جیسا عاقل آدمی بھی اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ بات معلوم ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب امام بخاری اس موضوع کے اوپر بہت شدت سے اپنی صحیح میں بحث کرتے ہیں اور پے در پے روایات لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اگر حقیقت ایمان اور قانون کے لحاظ سے ایمان کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کا فرق ملحوظ رکھا جائے تو دونوں بزرگ صحیح بات کرتے ہیں، ورنہ پھر وہ مجادلہ موجود ہے جو امام بخاری میں اور امام ابو حنیفہ میں ازل سے چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہوں، اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں۔ فیصلہ کن بات اس معاملے میں یہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے اصول فقہ اب ہم مانتے ہیں یا جو بیان کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہمیت ان کے قرآن کو حاصل ہے، اور ان کے تمام فتاوا کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے عام، خاص اور اس طرح کی سب چیزوں کے معاملے میں اصل انحصار قرآن مجید ہی پر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ اخبار احاد سے قرآن مجید کی تخصیص کے قائل نہیں۔ قرآن مجید پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، تاہم سنت متواترہ اور سنت مشہورہ یہ قرآن مجید میں تخصیص کر سکتی ہے، یہ قرآن مجید میں نسخ کر سکتی ہے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے کسی حکم میں تغیر و تبدل مانا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی نسبت اس معاملے میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا مسلک احتیاط کا مسلک ہے۔ باقی ائمہ کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اخبار احاد سے زیادہ تر مان لیتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے۔ البتہ یہ بات سے معلوم ہوتی ہے اور ان کے اپنے مسالک کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے ٹھیک استنباط کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی عام، جس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مخصوصاً الباز ہو چکا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نسخ یا کوئی ترمیم ثابت ہو چکی ہے، سنت متواترہ سے ہو گئی، خود قرآن مجید سے ہو گئی، پھر اخبار احاد سے بھی اس میں تخصیص ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ فقہ حنفی میں ایک مسلمہ چیز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے زنا کی آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ اس کو سورہ نساء کی آیت جس میں لونڈیوں کی سزا بیان ہوئی ہے کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس نے خاص کر دیا۔
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس کے حکم کا جو منشا ہم الفاظ سے سمجھ رہے تھے وہ محتمل الوجوہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کوئی چیز بھی اس کی تخصیص کر سکتے ہیں. اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں اس طرح کے مواقع میں. تو پہلی چیز تو قرآن مجید. دوسری چیز سنت. امام صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ میرے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں, اور قرآن مجید میں اگر کوئی چیز مجھ کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو محکم پکڑتا ہوں, کسی چیز کو آسانی سے اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد دوسری چیز ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کو وہ ایک ماخذ کی حیثیت سے مانتے ہیں. سنت کے بارے میں البتہ اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ امام صاحب کے ہاں یہ جو اخبار احاد ہیں جس کو بعد میں حدیث کی کتابوں میں لایا گیا ہے, اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سنت ثابتہ, سنت متواترہ اور اس عمل کی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر سنت کی حیثیت سے رائج ہو جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہ اکا دکا افراد نہیں ہے, بلکہ یہ تو امت میں جاری و ساری ہوئی ہے. اس معاملے میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں بڑی جان ہے, اور ان کا موقف دوسروں کی نسبت اس فرق پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اور سنت متواترہ اور سنت ثابتہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علم میں فرق کرتے ہیں بہت واضح طریقے پر. تیسری چیز ان کے ہاں آثار صحابہ ہے, یعنی ان کو صحابہ کرام کے آثار جب مل جاتے ہیں, اگر تو صحابہ کے آثار سے کوئی چیز بالکل ثابت ہو رہی ہو اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو امام صاحب بھی اس سے باہر جا کر فتویٰ نہیں دیتے, اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی رائے کے سامنے سر تسلیم کم کر دینا چاہیے. صحابہ کا اختلاف ہوگا تو پھر وہ ترجیح دیں گے. اس میں بھی استقصاء کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کم آثار سے نکلتے ہیں, الا یہ کہ کوئی چیز ان کے علم میں نہ آئی. پھر اس کے بعد اجماع. اب اجماع جو کچھ بات کے ہمارے فقہا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے, امام ابو حنیفہ اجماع کو کس معنی میں لیتے تھے, یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر میں اجماع پر گفتگو کرتے ہوئے بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بہت کچھ مابین نظر اس میں. اب جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابیں ان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کسی زمانے کے علماء اگر مل کر کوئی رائے قائم کر لیں تو یہ اجماع ہے, اور یہ رائے پھر امت کے اندر مان لی جائے گی. اس رائے سے کوئی اختلاف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں رہے گا. کیا یہی بات امام ابو حنیفہ بھی کہتے تھے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں. ان کے ہاں بالکل وہی حیثیت ہے اس کی اجماع کی کہ جو امام شافعی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں, یعنی امت کو وہ دین کہ جو اس طرح ملا ہے کہ جس میں کسی شخص نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ حدثنا اخبرنا کر کے کوئی روایت نہیں بیان ہوتی تو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا, لیکن وہ حجت ہے اپنی جگہ. اجماع کا یہی مفہوم امام صاحب کے یہاں ملتا ہے. بعد میں البتہ احناف کے یہاں جو اصول ترتیب پائے میں نے عرض کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس پر اس وقت مفصل بحث کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد قیاس. امام صاحب کی اس میں تو شہرت بہت رہی ہے, ان کو اسی وجہ سے فقیہ اہل رائے کہا جاتا ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ رائے اور روایت کے معاملے میں اصل مسئلہ کیا ہے. امام صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب قرآن مجید کی کوئی نص قطعی موجود ہے اور اس نص قطعی سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ جس اصول کو ہم غور و خوض کے ساتھ جان سکتے ہیں, یا سنت موجود ہے اور سنت سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے, یا عقل و فطرت کے مقتضیات موجود ہیں اس سے کوئی اصول سامنے آتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس اصول کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جانی چاہیے. چنانچہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اس علت پر مبنی ہے, بینے یہ علت یہاں بھی پائی جاتی ہے, اس وجہ سے میں جو اصول علت وہاں سے سمجھ رہا ہوں میں اس کو ترجیح دوں گا فتویٰ دینے میں. اور یہ بھی صاف کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ میں فتویٰ دینے میں اس میں غلطی کر جاؤں یہ امت کو کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرے گی اگر کسی ضعیف روایت پر میں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی. چنانچہ اس معاملے میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ حدیث کو رد کرتے ہیں, اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ اس معاملے میں محتاط ہے قبول کرنے میں, اور باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں, یا یوں سمجھے وسعت سے کام لیتے ہیں. اگر تساہل کا لفظ موضوع نہ ہو تو وسعت سے کام لیتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ان کے یہاں یہ چیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیاس ان کے یہاں ایک ماخذ ہے, اور قیاس کا معاملہ امام صاحب کی اپنی روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ایک واضح علت کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں, اس کے دلائل دیتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. البتہ بعد میں یہ چیز بہت عام ہو گئی. آپ فقائے حنفیہ کی کتابیں پڑھیے تو بے شمار مواقع ایسے آئیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے معلوم گھٹنا پھوٹے گا, بات کوئی ہوگی اس کا سرا کہیں ملا دیا جائے گا. امام صاحب کے ہاں یہ چیز یعنی اگر روایات کے جھاڑ جھنکار میں سے ان کی روایات الگ کر لی ہیں تو بہت کم, یعنی واضح بات ہوگی, سری علت ہوگی, ایک صاف مقدمہ ہوگا, اس کے اوپر وہ اپنی بنیاد قائم کرے. اسی طرح امام صاحب کے فتاوی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استحسان کی بنیاد پر ہی فتاوی دیتے ہیں.
یہ چیز بہتر ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں۔ اسی طرح عرف بھی ان کے ہاں ماخذ ان کے فقہ کا، کوئی چیز اگر مسلمانوں کے عام طور پر معروف ہے تو وہ تو اجماع کے درجے میں پہنچ جاتی ہے اگر اس کے خلاف کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی شہر میں بھی کوئی چیز معروف ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت ان کے حاصل ہے۔ بہت اچھی بحثیں معروف کی حجیت پر حنفی فقہاء نے کی، چنانچہ ابن عابدین کا مشہور رسالہ بھی ہے نشر العرف، اس کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس سارے مسئلے کو سمجھا ہے اور اس کی بالکل صحیح حقیقت بیان کر دی ہے۔ میں نے اس کا ایک اقتباس دیت کی بحث میں اپنے مضمون میں بھی نقل کر کے یہ بتایا تھا۔ بہت واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف پر جن معاملات کی بنیاد ہے وہ مانے جائیں گے دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے، لیکن اگر عرف میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر فتوے میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی، اور اہل زمان کے عرف کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہنی چاہیے چیز۔ اس میں ایک نازک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات قیاس اور عرف، قیاس اور استحسان، یہ چیزیں، اور قیاس اور بعض اخبار احاد یہ متعارض ہو جاتی ہیں۔ ان میں تعارض جب ہوتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اب جو ہمارے ہاں مسلمہ اصول ہے اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر تو قیاس پر اس کو ترجیح دے دیں گے، لیکن اگر جو انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے حناف نے، فقہائے صحابہ کی روایت نہیں ہے تو پھر قیاس کو روایت پر ترجیح دے گے۔ یہ چیز بھی ان کے ہاں بہت عام ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس پر اصول فقہ کتابیں پڑھیے تو ایک مجادلہ معلوم ہوتا ہے، گرم ہوا ہے۔ چنانچہ اسی کی بنیاد پر حناف کو بعض اوقات اس زمانے میں بھی اہل الرائے یا منکرین سنت یا حدیث کی طرف کم توجہ دینے والے کہا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، لیکن ان کے اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ چیز ان کے ہاں درخور اعتنا نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد جو ہم نے قائم کی، یہ بنیاد اتنی محکم بنیاد ہے کہ اس کو ایک قاعدے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کا اگر ماخذ تلاش کیجئے تو وہ قرآن میں ہے، وہ سنت ثابتہ میں ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں ہم اس خبر روایت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بالکل برخلاف دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک روایت ان کے نزدیک سند کے طریقے سے صحیح ثابت ہوگی تو بجائے خود اصل ہے، جب وہ بجائے خود اصل ہے تو خود ایک قاعدہ ہے، وہ خود ایک قاعدہ ہے تو پھر ان کے یہاں وہ بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن پر اثر انداز ہو سکتی ہے، سنت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ بحثیں میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، لیکن بہرحال حناف اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی بات اس جگہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد وہ اخبار احاد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، توجیہ کر دیں گے، تعویل کر دیں گے، توقف سے کام لیں گے، کسی ضعیف روایت کی تائید میں اپنے قیاس کو پیش کر دیں گے، اسی پر زیادہ مجادلے ہوتے رہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز کسی طرح مانی نہیں جا سکتی، صاف صاف اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ اگر یہ ہوتا ہے کہ تعبدی امور میں، عبادات کے معاملے میں ان کو اپنے قیاس کے خلاف بھی روایت اگر مل جاتی ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، امام صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں۔ روایات کے معاملے میں ان کا موقف عمومی طور پر یہ ہے کہ دین ایک وحدت ہے، اس کی اساس قرآن پر ہے، سنت پر ہے، اس کی اساس اصول قطعی پر ہے، جب میں نے ان کا استنباط کر لیا، میں اس پر مطمئن ہوں تو میں اس سے کوئی اجنبی چیز اس میں داخل نہیں، یہ نقطہ نظر بالعموم ان کا ہوتا ہے۔ اور اس استحسان کے معاملے میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ قیاس سے متعارض ہو جاتے ہیں، اس میں بھی فقہائے حنفی عرف کو ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قیاس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ دو رائے ہوں، لیکن ایک چیز چل رہی ہے تو ٹھیک، تاہم اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر قیاس کو، جلی قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، واضح قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں عرف پر بھی اس کو حاکم بنائیں گے، لیکن وہ معاملات کے جن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف کا امکان ہوتا ہے، بات اتنی سری نہیں ہوتی، اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس میں اہل زمانہ کے عرف کو بڑی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ میں نے بالاجمال ان کے اصول کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس بحث کے اوپر بجائے خود اگر گفتگو کی جائے تو یہ کئی نشستوں کی متقاضی ہے، ایک عمومی تاثر لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو جائے کہ ان کا بات کرنے کا، کام کرنے کا عام طریقہ یہ ہے۔ امام صاحب کے سوانے، ان کا سیاسی موقف، کلامی مسائل کے بارے میں ان کا نقطہ نظر اور ان کی فقہ کے اصول، یہ اس کی بنیاد پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کے سامنے ہر شخص کو سر جھکانا چاہیے۔ اس سے فی الواقع ہمارے لیے ہدایت کا بہت سامان ملتا ہے، اور اس جلیل القدر فقیہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیا اس سے دین کی وسعتیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں بھی امام ابو یوسف، امام محمد نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا ہے، اور بعد میں یہی وہ اساس ہے کہ جس پر در حقیقت اس فقہ کی بنیاد پڑی ہے کہ جس نے روایت کو بھی متاثر کیا اور اہل روایت کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ چیزوں کو قبول کرنے کے معاملے میں آدمی کو کس طرح بصیرت سے، تفقع سے کام لینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ آپ نے کہا کہ فقہ حنفی زیادہ تر بعد میں مرتب ہوئی ہے،
فقہ حنفی اصول فقہ اصول فقہ جو ہے وہ تو ابو حنیفہ کے زمانے سے ترتیب پانا شروع ہو گئی ہے. اصول کا استنباط کس وقت ہوا ہے یہ بہت بات کی چیز. ان کی فقہ کے بارے میں لوگوں یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے اور امام محمد وغیرہ نے مرتب کی، لیکن یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ خود پڑھاتے تھے اور اس کے بعد اس کو مرتب کیا جاتا تھا، پھر اس کو وہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو ایک شہرت حاصل ہوتی. اس میں واقعہ یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے کہ ان سے خود کوئی ایسی چیز ہم تک نہیں پہنچی. جن تھوڑے بہت چند صفوں کی ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت بھی بہت مخدوش ہے، اس پر بہت علمی بحث کی جا سکتی ہے. الفقہ الاکبر پر تو میں لیکچر دوں تو ثابت کر دوں گا خود اس کی زبان بیان استنباط اصول سے کہ ناممکن ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہ کی تصنیف قرار دیا جائے. اب امام ابو یوسف امام محمد سے جو کچھ ہم کو ملا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسترد ترین ذریعہ ہیں ان کی بات پہنچانے کا، لیکن اس پر بہت بات کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ تو یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں ترتیب پانی شروع ہو گئی، ان کی کتابوں میں آ گئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد شائع و ضائع ہو گئی. ان کو امام اعظم کا خطاب دے دیا گیا، کیا یہ ادب کی وجہ سے یا جو عملی طور پر بھی فقہ سیاسی طور پر انہوں نے نافذ کر دی اس بنا پر دیا؟ یعنی امام اعظم ان کو حنفی کہتے ہیں. ہاں وہی میں نے اس لیے پہلے سے کہا کہ اس سے یہ کوئی امت کے اندر متفق علیہ خطاب نہیں ہے جو ان کو دیا گیا. شوافی یہ نہیں کہتے، مالکیہ یہ نہیں کہتے، حنابلہ یہ نہیں کہتے، حنفی کہتے ہیں، اس کے دلائل بھی دیتے ہیں. یہ آج کے دور میں مسلم ممالک میں قانون سازی جس طرح ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہونے چاہیے، اس کو اگر امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا کوئی عصری مسائل کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے کوئی اصول و مبادی وضع کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں جو چاروں فقہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، موجودہ دور کے حالات سے کس پر زیادہ سے زیادہ اتفاق کرائے ہو سکتا ہے کہ اس اصول فقہ کی روشنی میں ہماری جو قاضی ملتے ہیں وہ قانونی معاملات کو طے کریں؟ یہ پیشگوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کس پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل میں بھی اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی فقہ اور امام صاحب کے بعد کے لوگوں کی فقہ میں بڑی روشنی، بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور بالخصوص وہ مسئلے کے جو اہل حدیث حضرات نے پیدا کر دیے ہیں ان میں ایک جلیل القدر امام کا کام بڑی مدد کرتا ہے، بڑی نصرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ حضرات گریبان پکڑ لیتے ہیں تو اس میں روشنی ہے. لیکن یہ بات کہ کسی ایک فقہ کو بنیاد بنا کر بھی کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے اس کا کوئی امکان نہیں. اسلامی ریاست اگر اس زمانے میں قائم ہوگی تو اس اصول پر قائم ہوگی کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے. باقی تمام فقہیں ہماری فقہ، ہم کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے. یہاں تک کہ تمام فقہوں کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس میں ابن حزم بھی شامل ہے، اس میں امام داؤد ظاہری بھی شامل ہے، اس میں قاضی شوکانی بھی شامل ہے، اس میں فقہائے محدثین بھی شامل ہیں. ان سب کا کام ہمارا علمی اثاثہ ہے، ہم اس قسم سے کسی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے. جس کی بات توافق قرآن و سنت پائیں گے قبول کر لیں گے، جس کی بات کمزور پائیں گے رد کر دیں گے. اور کسی بھی ملک میں قانون سازی کے لیے اس کے اہل علم کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں. یہ اصول ہے جن کی بنیاد پر اس زمانے میں کسی اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ واضح کر دوں میں کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اس سے اختلاف جائز، اس پر تنقید جائز، کوئی آدمی دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہے، اس کی رائے کو اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن نافذ العمل وہ ہو جائے. جب اکثریت کا اصول مان لیا گیا تو اگر ایک ملک میں احناف کی اکثریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حنفی کے اصول کو آپ نے مان لیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اصول یہ مانا آئین میں کہ اس ملک کے اہل علم کی اکثریت جس چیز پر متفق ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اب اس میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کبھی کسی دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے. لیکن اگر اس کے بجائے یہ لکھ دیا جائے کہ ہمارے قانون کی بنیاد فقہ حنفی ہے تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا. تو پہلی بات لکھنی چاہیے، اگرچہ اس کا نتیجہ اس وقت یہی نکلے گا، لیکن اس نتیجے کے اس وقت نکلنے کوئی حرج نہیں ہے، آئے نکلے. اگرچہ میری رائے ہے کہ اتنا یہ بھی نہیں نکلے گا. جس وقت یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں بحث و مباحثہ ہوگا
تو پھر مدرسوں کی فضا نہیں ہوگی، نہ مریدوں کے حلقوں کی فضا ہوگی، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا تجربہ سامنے ہے، کتنی آراء ہیں کہ جو فقہ حنفی کے خلاف دی ہیں اور وہاں اکثریت احناف کی ہے، کتنی آراء ہیں کہ جن میں مالکیہ کا فتویٰ قبول کیا گیا ہے اور وہاں اکثریت ان کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں یہ جو ہمارے ہاں زیر بحث آ گیا تھا مسئلہ مصنفوں کی رائلٹی کا، اس میں مال کی تعریف میں امام شافعی کی مال کی تعریف کو قبول کیا گیا، اختیار کیا گیا، اس پر عدالت نے بھی رائے دی، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا۔ تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ زیادہ تر مدارس میں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے، وہاں ہر صاحب علم موجود ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی ایسی خواہ بات کو منوانا۔ تو میرے نزدیک یہ اصول مان کر ہمیں پارلیمنٹ میں قانون لے جانا چاہیے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ اس میں اگر فرض کیجئے، میں یہ مان لیتا ہوں احتمال کے زیادہ تر مسائل میں حنفی نقطہ نظری ہوگا، تو یہ کوئی غلط نہیں، اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو گئی، ہمیں پورا موقع حاصل ہے، ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں، ہم تنقید کریں گے، غلطی واضح کریں گے، کل کو ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مالکی فقہ کی رائے کو قبول کر لیا گیا یا شافعی فقہ کی رائے کو، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو یعنی اصل اصول ہیں آیا وہ ان سے متعارض ہیں، یا بعد کے فقہائے احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو اس طرح صحیح انداز میں استخراج نہیں کیا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ؟ یعنی ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں جو رائے امام ابو حنیفہ کی اپنی بیان کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرنا پڑا ہے، اور ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی اپنی رائے تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن احناف کی رائے کے خلاف رائے قائم کی گئی ہے۔ یہ بات تو ہر صاحب تحقیق جانتا ہے کہ احناف کی رائے اور رائے ابو حنیفہ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب کی اپنی رائے سے، مثال کے طور پر مفقود الخبر کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی اس کے خلاف فتویٰ دے چکے اور اب رائج فتویٰ وہی ہے، اس میں بڑا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، حرمین کو علماء کو لکھا، یہ کیا وہ کیا کہ کیا اپنے مسلک سے ہٹ کے ہم مالکیہ کے مسلک پر رائے دے سکتے ہیں، ہوا تھا یہ مسئلہ، اور پھر اس کے بعد مالکیہ کا نقطہ نظر بالاجمال قبول کر لیا گیا، کچھ اس میں تھوڑی بہت ترویج بھی کر دی گئی۔ اس لیے ہمارے نزدیک تو اس معاملے میں صاف سیدھا مسلک یہ ہے کہ اہل علم، معتمد اہل علم جن کا پارلیمنٹ انتخاب کرے وہ دین پر غور کریں، دین پر غور کرنے کے بعد ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے اس کو قانون بنا دیا جائے، بحث کا دروازہ اس پر کھلا ہے۔ آج اکثریت ان کی رائے کو حاصل ہو سکتا ہے، کل ہماری رائے کو۔ اصلی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ جو اصول فقہ ہمارے بزرگوں نے دیے، جس میں امام حنیفہ دوسرا امام کرام شامل ہیں، تو یہ جو اصول فقہ ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی ویلیڈیٹی وہی ہے جو کہ اس دور میں، یا ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس میں فقہ میں کام کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں نے کیا ہے اس میں مزید کام کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اصول کیا ہے۔ مثلا یہ کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اب ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ماخذ سنت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اگر کسی اصول قطعی کی حیثیت سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور اس چیز میں جو علت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو اس حکم کا اس پر اطلاق ہونا چاہیے، بالکل واضح بات ہے، اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے۔ یہ بات کہ جو چیزیں اس امت میں بالاجماع نقل ہوئی ہیں یعنی روایت کی حیثیت سے، ان کے معاملے میں بحث و تمہیز کا کوئی سوال نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پہ اجماع کر لیا، یا اس چیز پر جو لوگ اجماع کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غور ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ اجماع کی جو موجودہ تعریف ہے اور ہمارے ہاں جو رائج ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی جا سکتی ہیں، اس کو قائم رکھ کر بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی جدید ریاست چلا سکیں۔ یہی معاملہ استحسان عرف کا بھی ہے، عرف بہرحال اہل عرب کا اور تھا، ہمارا اور ہے، اسی طریقے سے استحسان کے مسائل بھی تمدن کی ترقی سے بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، تو ان پر بھی ان کا اطلاق کرنے میں تو اصول بالاجمال اچھے ہیں، یعنی ان میں بہت روشنی ہے ہمارے لیے، لیکن ان پر بھی غور و خوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگ کام شروع کریں، جیسے جیسے تنقید ہوگی جو غلطی ہے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک زندہ معاشرے میں اگر ہم جیتے بستے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے کئی سو سال کا، اب جو آدمی اس پر آ کر کچھ تھوڑا سا تھوڑا چلاتا ہے سارے ہمسائے جاگ اٹھتے ہیں۔ اس وقت صورت یہ لوگ ہے کہ لینا پکڑنا،
معلوم نہیں دین کو کیا ہو جائے گا, دنیا کو کیا ہو جائے گا. حالانکہ وہ بیچارہ خدمت کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ اہل ہیں نہیں اہل ہیں. بھائی اگر دوسرا آدمی نااہل ہے تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کر کے اس کی نااہلیت واضح کر دیجیے, وہ رائے خود ختم ہو جائے گی. اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یاد ہوگا نا ہمارے یہاں دیت کے مسئلے پر کیا ہو گیا تھا. مشرف زمانے میں ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, نہ مجھے پرانوں سے اتفاق ہے نہ نیوں سے اتفاق ہے, میری رائے تیسری ہے. لیکن میرے خیال میں اس مجادلے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو رہا ہے. لوگوں کا جس اکثریت کا جس پہ اتفاق ہو اس کو قانون بنائیے, ہم کو حق دیجیے کہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. یہ زنا کی سزا کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر عدالت میں بیان کر دیا تھا, وفاقی شرعی عدالت میں, جس پر الاعتصام نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نقطہ نظر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس وقت تو ٹھیک ہے, بہت گالیاں پڑیں گی, نئی بات ہے. جب میں نے یہ بات برسر عدالت کہہ دی کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر 4 گواہی ملیں گے تو تبھی زنا کی سزا دی جائے گی. یہ چیز تو صرف قذف کے معاملے میں, یعنی اگر کسی گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی پر کوئی شخص آ کے الزام لگا دیتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے. ایک حرافہ ہے, ایک عورت کے لچھن محلے والے جانتے ہیں, ایک آدمی ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, ایک شخص کو کسی کے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے, ایک کے بارے میں میڈیکل رپورٹ کوئی شہادت دے رہی ہے, ایک لڑکے اور لڑکی کے تعلقات تش تش بام سے پہلے سے. اس طرح کے معاملات میں بھی 4 گواہ لائیے, احمقانہ بات ہے. یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں بیان ہوئی ہے. خواہ اس کو, اب یہ بات میں نے بیان کر دی تھی, لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے شمارے میں کس غیظ و غضب کا اظہار کیا. ہم اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, ہنس دیتے ہیں. وہ وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں مانی جائیں گی. اور اصرار بھی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دی ہے, اس کے اوپر گالیاں نہ دیجیے, دلیل کے ساتھ تنقید کر دیجیے. میں نے اس وقت بھی لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت عادی ہے ان کی رائے بھی غلط ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت پوری تھی ان کی رائے بھی غلط ہے. دونوں کی رائے کے پیچھے دلائل نہیں ہے, لیکن دونوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. بحث ہونی چاہیے. ہمارا بھی ایک نقطہ نظر ہے, وہ بھی اگر کسی کا جی چاہے سن لے, کوئی نہیں سنے گا تب بھی ہم خوش ہیں اپنی جگہ کے اوپر. یہ جو آپ نے مختلف ائمہ کے بارے میں لیکچر دیے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ ہر ائمہ کے بارے میں امام کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے یہ تاثر ہوتا تھا کہ شاید آپ کو اس سے اتفاق ہے, لیکن چونکہ اب لیکچر کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا ہے تو اگر آپ سے مجموعی طور پر یہ پوچھا جائے آپ کا تاثر کہ تمام ائمہ میں سے کس امام کے اصول و مبادی کو آپ دین کی روح کے قریب تر سمجھتے ہیں؟ اصول و مبادی تو سب کے دین کی روح کے بہت قریب ہے. البتہ یہ ہے کہ ان اصول و مبادی کی تفصیلات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی اسی لیے تو ہم ان کو دین کا ائمہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اہل بدعت میں سے نہیں. اس میں سے کسی کے اصول و مبادی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دین کے فریم سے باہر ہے. یہ بات نہیں. ائمہ خدا ہیں, وہ میں نے عرض کر دیا کہ فقہ امام ابو حنیفہ کے اصول میں زیادہ روشنی ہے. بس اتنی بات کہتا ہوں, ہمارے لیے زیادہ روشنی. لیکن یہ معروف ہے کہ میں تو کچھ اپنے ہی اصول رکھتا ہوں, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. 12 میرے نزدیک بہت سے اصول ایسے ہیں کہ جن میں بہت سی بحثیں ہو سکتی. یہ آپ سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ کے آخر میں کچھ ایک نشست ہو جس میں کہ بہت سیلینٹ جو مسائل ہیں جن پہ آپ کا نقطہ نظر بہت مختلف ہو سکتا ہے یا اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں, تو اس کی یعنی یہ بحث ہے کیا محاکمہ ہونا چاہیے, اس پر آپ لوگ غور کیجئے. اگر زیادہ لوگوں نے یہ تقاضا کیا تو میں ایک لیکچر دے دوں گا. جی اگلی دفعہ تو میرا خیال تھا کہ میں اب دین کے اہم, میرا خیال یہی ہے, اس لیے کہ محاکمے کے بعد بچ کے جانا بہت مشکل کام ہے. صاحب بول رہے ہیں آپ کچھ بتانے لگے تھے اگلی دفعہ کیا کہا؟ ہاں اب تو میں دین کے جو عام مباحث ہیں ان کے اوپر اپنی ہفتہ وار تقریروں کا آغاز کروں گا, یہی خیال ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی وقت سلسلہ روک کے درمیان میں محاکمے پہ ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ کسی رائے پہ اگر حضرت امام حنیفہ یا ان سے اختلاف کیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ آپ کیسے اختلاف ان سے کر سکتے ہیں, وہ بھی آج کے دور میں, جبکہ ان کے ہم اثر لوگ تھے, ان کے بھی علم و فضل کا جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ مسائل اس زمانے میں سیٹل ہو گئے تو آپ کون ہیں جو اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا؟ سیٹل کہاں ہو گئے بھائی, ان کے زمانے میں تو وہ جنگ و جدال برپا رہی.
آخر کون نہیں جانتا، میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے، امام مالک سے خود امام شافعی نے استفادہ کیا ہے، برسوں استفادہ کیا ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا تفصیلات اس کی۔ تو یہ سب لوگ تو آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، جو جس طرح لوگ آج بیان کرتے ہیں وہ صورت تو نہیں ہے۔ اور امام شافعی پر لیکچر دیتے میں نے تو بتایا ہے کہ مکے میں ان کی آراء دوسری ہیں، بغداد میں تیسری ہے، مصر میں چوتھی ہے، یہ واقعہ ہے نا۔ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا، اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ لوگ مخالفت اور اناد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، جوتم پیزار نہیں کرتے تھے، پل نہیں پڑتے تھے دوسروں پر، دوسروں کو دین کے دائرے سے باہر نکال کے کہیں دفن کرنے کی تدبیریں نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم کو ان سے علمی اختلاف ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا علمی اختلافات، لیکن لٹریچر تو اس بات کا گواہ ہے کہ بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے، بہت یعنی انتہا تک۔ سخت الفاظ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اہل علم سخت الفاظ جو اپنی مجالس میں استعمال کر دیتے ہیں بعض اوقات، یہ بہت سے حقائق کو نہ جاننے والے لوگ خواہ مخواہ ان کو روایت کر کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں سخن گسترانہ ہوتی ہیں، تفنن طبع کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن نقل ہو جاتی ہے، اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن میں الفاظ پر نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کہ مجموعی رویہ کیا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس کا ذکر۔ آخر امام شافعی نے تو بہت بحث کی ہے نا، یعنی امام صاحب نے تو امام محمد کی آراء پر پوری ایک کتاب لکھی ہے تنقید کی، امام مالک کی آراء پر ایک پوری کتاب لکھی ہے تنقید کی، بہت بحث کی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ بحث کی ہے، البتہ کی بہت سخت لہجے میں، اس میں شبہ نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سخت لہجے کو بھی کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حمیت حق ہے، ایک آدمی اگر ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے تو ابن حزم کی چیزیں بھی بہت اچھی طرح پڑھی ہیں، اور خاص طور پر ان پچھلے 2-3 سالوں میں مجھے بہت زیادہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یعنی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت بعض اوقات، لیکن وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کا ایک خاص مزاج ہے، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔